السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ جواب شکوہ پیش کر رہا ہوں، اور آج بھی قسط نمبر 12، اور اب دیکھیں گے بند نمبر 24 اور 25۔ بند نمبر 24 ہے کہ کیس زحمت کشے تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے، وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، کہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے، گلا جور نہ ہو شکوہ بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو۔ آگے بند نمبر 25، عہد نو برق ہے آتش آتش زن ہر من ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم الرسل شعلہ بپیران ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ناظرین عزیزان من، سچ بات کہوں تو بہت کوشش کے بعد بھی میں صحیح طرح یہ جو بند نمبر جو 24 ہے اس کو سمجھ نہیں پایا، تاہم جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ الفاظ کے معنی کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ باقی اگر کوئی اقبال شناس میں رہنمائی فرما سکے تو میں اس کا ممنون ہوں۔ بند نمبر 24 کے اس کا الفاظ کے معنی میں پیش کر دیتا ہوں، آگے تشریح جو ہے آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ کیس مجنو کے لیے لفظ کیس بولا جاتا ہے، اس کا قبیلہ تھا کیس، قبیلے کا تھا وہ، تو اس کا نام بھی کیس ہی ہے جو مجنو کے نام سے مشہور ہے۔ اور زحمت کش تکلیف اٹھانے والا، تنہائی کہتے ہیں صحرا نہ رہے، کیس زحمت کشے تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے، بادیا پیما صحراؤں میں سفر کرنے والا، اور وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے، حجاب رخ لیلا، لیلا کے چہرے کا نقاب، گلا جور ظلم کا گلا، شکوہ بیداد ظلم و ستم، یعنی ظلم و ستم کا گلا کرنا، اور عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ رہے۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ جو علامہ صاحب کا مقصد ہے اس بند میں کہ اس کو سمجھ پاؤں، لیکن جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے کہ جیسے کہ پہلے مصرعے میں ہے کہ کیس زحمت کشے تنہائی صحرا نہ رہے، یعنی اس کو ہم دیکھیں تو یہی مطلب بنتا ہے کہ یہ کیس کی اپنی مرضی ہے، یعنی یہ مجنو کی اپنی مرضی ہے کہ وہ صحرا کی تنہائی کی زحمت اٹھائے یا نہ اٹھائے، اور صحرا کو چھوڑ کر وہ شہر کی ہوا کھائے یا دست کی وسعتیں ناپتا پھرے، وہ تو پاگل جو ٹھہرا، اس لیے چاہے وہ شہر میں رہے یا چاہے نہ رہے۔ لیکن لیلا تو دیوانی نہیں، وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یعنی وہ تو دیوانہ ہے، وہ بستی میں رہتا ہے یا نہیں رہتا، اور یہ ضروری ہے کہ حجاب روح لیلا نہ رہے، لیکن لیلا تو دیوانی نہیں، اس کے لیے لازم ہے وہ چہرے کو زیر نقاب نہ رکھے اور حجاب اتار دے، اس جور و ستم کا شکوہ شکایت نہ کرے کہ عشق کیوں آزاد ہو گیا۔ اگر عشق یعنی کیس کو آزادی ہے، وہ شہر میں رہے یا صحرا میں، تو حسن یعنی لیلا کو بھی کھلی چھٹی ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنے عاشق یعنی کیس کی طرح آزاد ہو جائے۔ اب یہ جواب شکوہ جو ہے، یہ علامہ صاحب جو ہے یہ خدا کی طرف سے جواب لکھ رہے ہیں، تو اب اس کو یوں بھی اس بند کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کیس اپنی روایات کو ترک کر سکتا ہے، اپنی روایات کو، اپنے عشق کی جو صحرا نوردی کو چھوڑ کر آبادیوں میں جا بسا ہے، کہ اس نے صحرا کو چھوڑ دیا ہے، لیلا کے عشق میں صحرا چھاننا چھوڑ دیا ہے، تو پھر لیلا کو بھی اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دینا چاہیے۔ اور میرے مطابق اس بند میں کیس سے مراد مسلمان ہیں، کہ جن کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر عصر حاضر کے مسلمان اپنے وہ فرائض فرموش کر چکے ہیں، یعنی کیس کی طرح
وہ صحرا میں بھٹکنا چھوڑ چکے ہیں، اپنے فرائض کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جو ان کے خلاف ادا کرنے میں پیش پیش تھے، تو پھر لیلا کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حجاب میں نہ رہے اور کھل کر شکوہ کرنے والے کیس کو مجنو کو بتائے کہ اس پر جو لیلا کی نوازیات تھیں، وہ مہربانیاں جو ہیں وہ کس وجہ سے اٹھا لی گئی ہیں، کہ اس پر نوازشات اور مہربانیاں کیوں نہیں ہو رہی۔ میرے خیال میں علامہ صاحب لیلا کی طرف سے جو مجھے بہتر لگتا ہے اس پورے بند کا جو ایک مرکزی خیال جو ہے، کہ مجنو کو جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم نے صحرا نوردی کی روایت ترک کر دی ہے، یعنی مجنو کا خاصہ ہے کہ جو پہچان ہے اس کی، کہ لالا کے عشق میں، لالا کے محبت میں وہ صحراؤں کے جو ہے وہ بھٹکتا رہا، صحراؤں میں صحرا نوردی میں مشغول رہا، تو اگر اس نے وہ ترک کر دیا ہے، اپنی روایت کو چھوڑ دیا ہے، عشق کی روایت کو چھوڑ دیا ہے، تو میں نے بھی حجاب کی پابندی چھوڑ دی ہے۔ یعنی لیلا کا زیر حجاب ہونا گویا کیس پر عنایت کرنے کے مترادف ہے۔ تو چلتے ہم اگلے بند میں کہ عہد نو برق ہے، آتش زن ہر خرمن ہے۔ عہد نو آج کا نیا زمانہ، اور برق آسمانی بجلی، آتش زن یعنی آگ لگانے والا، اور خرمن ڈھیر، لکڑیوں کا گٹھا یا انبار جس کو آسانی سے آگ لگائی جا سکے، اور ایمن محفوظ، اس سے کوئی صحرا یعنی ریگستان، اس سے کوئی صحرا محفوظ نہ کوئی گلشن۔ اس نئی آگ کا اقوام کہن پرانی قومیں، ایندھن یعنی آگ میں جلانے اور جلنے والا مرکب یا تیل، پٹرول، ڈیزل، کسی کو بھی ایندھن کے نام سے، وہ جو آگ کو میں جلانے اور جلنے کے لیے جو ہے وہ کام آتا ہے۔ اور ملت قوم ختم الرسل یعنی رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت، پیرہن لباس، شعلہ با پیرہن جس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی، اور آج بھی جو ابراہیم کا امام پیدا، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، انداز گلستہ سر سبز و شاداب اور لہلہاتا ہوا باغ۔ اب اس کی دیکھیں مختصر تشریح جو ہے اس شعر کی، کہ آج کا نیا زمانہ ایک ایسی آسمانی بجلی ہے جو ہر طرح کے انبار کو جلا کر خاک کر ڈالتے، خواہ وہ سرسبز درختوں کا ذخیرہ ہو یا جنگل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایسی بجلی ہے جس سے روئے زمین کا ٹکڑا، خواہ وہ صحرا ہو یا گلشن، محفوظ نہیں۔ یہ ایک ایسی نئی آگ ہے جس کا ایندھن پرانی قومیں ہیں، یعنی جو قوم بھی پرانی تعلیمات اور روایات کی پیروی کرتی ہے، کہ بجلی اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک جو خاتم المرسلین ہیں، یہ آگ ان کی امت کے لباسوں کو جلا رہی ہے، لیکن اس نئی بجلی کی خوفناک آگ سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ امت ختم الرسل اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سا ایمان پیدا کر۔ یعنی اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشہور واقعے کی طرف، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور کہا گیا کہ بلاؤ اپنے بنانے والے کو کہ وہ آ کر تمہیں اس آگ سے بچائے، تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا، محفوظ تھا، اس لیے وہ اللہ کا نام لے کر وہ آگ میں کود گئے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے تو وہی آگ جو ہے وہ باغ و بہار بن گئی۔ تو اس لیے کہا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا، کہ اگر آج بھی یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان مضبوط کر لے، اپنے اندر ایمان پیدا کر لے، تو آج بھی جو آگ ہے یہ گلزار بن سکتی ہے، یہ انداز گلستان جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے۔ تو یہ تھی اشعار کی مختلف تشریح اور معنی۔ دوبارہ سے دو اشعار کو پڑھتا ہوں۔ کیس زحمت کشے تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے، وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے، گلائے جور نہ ہو شکوہ بیداد نہ ہو،
عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو، عہد نو برق ہے آتش زن ہر من ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملتے ختم رسول شعلہ با پیران ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازی گلستہ پیدا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔